یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ قرآن بہت پڑھتی تھیں، ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک فرشتہ کعبۃ اللہ پر آ کر بیٹھ گیا، تو میں نے والدہ کو ویڈیو دکھائی تو والدہ کی زبان سے نکلا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ تو میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، امی خاموش ہو گئیں۔ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں کفر کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوں، تو اب میں نے ان کو ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے یا روح یا جنات، یہ فرشتے تو اپنی اصلی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے جبریل امین حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں کئی دفعہ نظر آئے، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ، ایک حدیث جبریل ہے بڑی معروف، اس میں صحابہ کرام نے خود ملاحظہ بھی کیا۔ ایسی اگر صورتحال ہوتی اور آج کے دور میں ہوتی، فرض کر لیں تو اور کوئی پکچر کھینچ لیتا پھر بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں جس میں وہ ہیں، وہ تو پھر مطلب کیمرے میں آ ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ وہ کوئی جسم نہیں رکھتے، وہ کوئی مادہ نہیں ہے ان کا، ان کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ لائٹ ٹائپ ہو یا سفید رنگ کا ایک ہیولا سا اڑتا ہوا نظر آئے، جیسے وہ بنا دیتے ہیں کعبۃ اللہ پہ ہیولا سا۔ اب ہمارے اتنے بے وقوف مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی اپنا دین تو سیکھا نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، دیکھو فرشتہ اڑ رہا ہے، فرشتہ اڑ رہا ہے۔ ارے بھائی، فرشتہ نہیں آ سکتا، کیمرے کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی پکچر ہی نہیں کھنچ سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی والدہ پہ آپ غصے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، سب سے پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں کہ آپ نے جا کر دکھایا تھا والدہ کو، جی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کعبۃ اللہ پر آ کر۔ یہ بالکل فیک قسم کی ہوتی ہیں چیزیں، یہ از خود بنائی جاتی ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا بیچارے، وہ اس کو زیادہ ادھر ادھر شیئر کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ قابل گرفت ہوئے، اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک کالر میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ قابل گرفت ہوئے، اس کا مطلب آپ کو خود بھی نہیں پتا تھا نا کہ فرشتہ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا، نہ شرعی کوئی مسئلہ پتہ، نہ عقیدہ معلوم۔ آپ نے جا کے ایک والدہ جو بیچاری کم علم تھی، جن کو بالکل کسی چیز کا علم نہیں تھا، جیسے کہ ان کے جملے سے ظاہر ہو رہا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنی علمیت جھاڑتے ہوئے، یا مطلب یہ کہ اپنے خود آپ کا نظریہ غلط تھا اور آپ نے اس کو والدہ کو دکھا کے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی کسی سے کلمہ کفر کہلوانے کا سبب بن جائے تو وہ خود بھی اس وبال میں گرفتار ہوگا، یاد رکھیں۔ اب آپ کے بارے میں کیا حکم ہوگا پہلے تو یہ دیکھیں۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو تجدید ایمان آپ کریں، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کریں۔ دوسری بات یہ کہ والدہ کا کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ خود اللہ پاک ہو، تو یہ مطلب یہ کہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر ہے، اپنے دین کو نہ سیکھنے کی بنا پر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنا دین کبھی نہیں سیکھا۔ ہم عقیدہ تو کبھی کسی عالم سے سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، فرشتے، جنات، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کے بارے میں ضروری معرفت کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر بالغ ہونے سے پہلے فرض ہے، یا کم از کم بالغ ہو گئے تو فوری طور پہ سیکھنا فرض ہے، کیونکہ ان میں ذرا سی بھی گڑبڑ پیدا ہوئی تو انسان بدعتی ہو جائے گا یا کفر کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ایک تو اس پر توجہ کریں۔ میں جواب مزید دیتا ہوں لیکن کالر ہیں، السلام علیکم۔ یہ عرض کر رہے تھے کہ والدہ کا یہ جملہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ پہ خود اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہو، تو یہ یقینی سی بات ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے ظاہر کی بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں فرما دیا، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اب میں اور آپ ایک جسمانیت رکھتے ہیں، جسم اسے کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لے، جس کی طرف آپ اشارہ کر سکے، مشار الیہ بن سکے، وہ جسم ہوتا ہے۔ جو کسی ایک جگہ میں پایا جائے وہ ایک جسم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ جگہ جتنی بھی ہوتی ہے نا جس میں آپ ہیں اس کو جگہ کہتے ہیں، سمجھیں مکان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، یہ سب مخلوق ہیں۔ اللہ کے علاوہ سب کچھ عالم کہلاتا ہے، اور عالم حادث ہے، یعنی وہ نیا نوپید ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ تو اب یہ سوچنا کہ جی عرش الہی بن گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے، جیسے بعضوں نے حدیث کے ظاہر سے اندازہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے، مکان سے پاک و صاف ہے، جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ اب اگر یہ ایک تصویر بنا کے دکھا بھی دی گئی تو پھر اس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہے، معاذ اللہ۔ تو بہرحال آپ کی والدہ نے بھولے پن میں کہا، آپ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس سے کلمہ کفر ثابت، یعنی کافرہ ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، اس جملے میں ابھی بھی گنجائش ہے۔
تو آپ بالکل ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ترک نہ کریں، اور اپنا بھی احتساب کریں جو آپ نے کیا۔ اچھا، اب آخری بات ضمناً کہ جنہوں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی، جو اس طرح کی پکچرز بناتے ہیں، جو کسی بھی مطلب ایک کوئی ایسے سافٹ ویئر یوز کر لیتے ہیں کہ آپ بڑی بہترین طریقے سے ایک پکچر کریٹ کر لیتے ہیں، یا ایسی ویڈیو بنانے میں آپ ماہر ہیں کہ کوئی بھی چیز آؤٹ سائڈ سے ڈال دی اس کے اندر اور وہ ایسا مکس کر دیا۔ یعنی مجھے ایک پکچر دکھائی کسی نے، ایک صاحب مزار ہیں، یعنی قبر ہے ان کی، وہ فوت ہوئے، مزار بنا ہوا ہے، تو یوں روح سی نا اندر جا رہی ہے، تو انہوں نے مریدین نے اوپر لکھا کہ دیکھیں جی صاحب مزار کی کرامت، کہ مرنے کے بعد یہ قبر سے باہر تھے اور ابھی اندر جا رہے ہیں، اور وہی ایسی تیزی کے ساتھ جیسے کوئی سایہ سا اندر روشنی سے جا رہی ہو، وائٹ کلر کا بنایا ہوا۔ تو اب یہ سب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جہالتیں ہیں اور غلط چیز ہے، اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جس نے بھی اس قسم کی چیز بنائی وہ اتنے بڑے وبال میں مبتلا ہوگا آخرت میں، کیونکہ عقیدہ خراب ہوتا ہے، لوگ مطلب غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ اپنے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، عقائد اسلام کے خلاف چلنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔